ہارون الرشید کے پاس نے ایک کفن چور لایا ہے، اس نے اتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تو نے اتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے ہیں، تو ظاہر ہے تو قبر کھولتا تھا پھر ہی کفن اتارتا تھا، تو یہ بتا کتنے مردوں کے منہ تو نے قبلے کی جانب دیکھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ تو اس نے میرے خیال سے 70 یا 90 ہزار لکھے، اس نے اتنے مردوں کی قبروں میں سے کفن چوری کیا۔ تو اس نے کہا صرف 3 قبروں میں نے دیکھا تھا کہ منہ قبلے کی جانب تھا۔ ہارون الرشید کا دور، جس میں بھی امام مالک بھی ہیں، جس میں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں، حضرت موسیٰ اللہ علیہ کی حال ہوتا ہے، لیکن ڈر ہی نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں آتا، کوئی دعا ہی نہیں مانگتا یا اللہ خاتمہ خیر دے کریے۔ میں نے اپنے بچپن میں بابا اور بزرگوں کو دیکھا حضرت جی مغرب کے بعد عشاء کے بعد کتنے نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ جی ایک آدھے نے جی ایک قبر تے روشنی دینے، ایک آدھے نے جی اے ایمان تے خاتمے دینے، اتنے لوگ نفل پڑھا کرتے تھے۔ اب تو جوان بابے بڑے ماڈرن ہو گئے، جوانوں سے پہلے بابے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ مانگا کرو حضرت یا اللہ ساڈا خاتمہ خیر تے کرے، مانگا کرو یا اللہ خاتمہ خیر تے کرے، موت دے وقت کلمہ نصیب کری، قبر وچ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہچان عطا کرے۔ یہ چادر میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہے، نام ہی مانگتا تو مل ہی جاتی تھی۔ یہ مانگو یا اللہ ایمان تے سلامتی دے، یا اللہ ایمان تے خاتمہ کرے، کہ تے مردیاں وقت یا اللہ ایمان سلب نہ ہو جائے۔ ہاں حضرت تو وہ اس نے جو نا وہ حضرت جنید کا کرتا چوری کر لیا، ٹھیک ہے، اور چوری تو کر دیا اس نے۔ تو اب جب بازار بیچنے گیا نا، تو اب جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ جی میں تم کرتا لوں گا، پہلے اس بات پہ گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے۔ جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ اس بات پہ پہلے گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہے، میں تو اس سے خرید لوں گا۔ ایک دکاندار 2-3، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے باہر نکلے، تو مسجد کے سامنے دکان تھی نا، اس وقت وہ وہاں کھڑا تھا، اور اس دکاندار سے کہہ رہا تھا یار کوئی بھی نہیں لین رہا، چل تو ہی مل رہا۔ وہ کہتا ہے بھائی لے تو میں لوں گا، لیکن تو پہلے گواہ تو لانا کہ کرتا تیرا ہے۔ اب ظاہر ہے حضرت جی جھوٹے کے پاس بہانے تو بڑے ہوتے ہیں، وہ آگے سے دکاندار کو کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ یہ کرتا میں نے اس شہر سے نہیں خریدا، میں تو فلاں شہر میں گیا ہوا تھا تو میں نے کرتا وہاں سے خریدا ہے، اب میں نے یہاں سے خریدا ہوتا تو میں کوئی گواہ بھی اس شہر کا لاتا، اب کرتا میں نے خریدا ہی یہاں سے نہیں، خریدا ہی میں نے کسی اور شہر سے، تو میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں، تو کرتا خرید لے۔ تو حضرت جنید کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا دیکھا یہ تو کرتا میرا ہے، ہائے ہائے یہ کرتا تو میرا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت جی بڑے لوگ بڑی باتیں ایویں نہیں ان لوگوں کے نام بلند ہوئے۔ آپ فرمانے لگے اس دکاندار کو جا کے یار تو کرتا لے لا، میں دا گواہ ہوں کہ ایدا ہی تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا پایا جاتا اسی کسی دا پردہ کدی کجیا اسی کسی اسی تے حضرت جی کسی دا ویکھ لیے شہر ٹنڈورا نہ نبی سانو کتے سکون آنا۔ فرمایا میں کرتا خرید لے، میں گواہ ہوں کسی کا ہے۔ اب حضرت اس نے کہاں جانا تھا، گر گیا حضرت کے قدموں میں، گر گیا حضرت کے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں، بدلو اپنے آپ کو، بدلو جانا ہے بھائی جانا ہے۔ یہ میرے سامنے شعر پڑھائی اس دن مجھے پیر مرشد نے لکھ کے دیا تھا، آہا ویگ فریدا مٹی پھلی، ویگ فریدا مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، پھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہاں بھائی جی مٹی ہونا ہے، جی تے کسی نے دعویٰ کیا میں نہیں ہونا تو چلو اٹھے پھر وہ کوئی گل کر لیتے ہیں، مٹی ہونا ہے، مٹی ہوں تو پہلے کچھ کر ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کر دیں، پردہ پایا کرو۔ دیکھو نا، دیکھ حضرت جنید تھے، حضرت کوئی عام شخصیت تو نہیں، چاہتے تو اس کی کھال اتروا دیتے پکڑ کر،
لیکن کیا تھے وہ؟ حضرت جنید نہیں تھے، وہ حضور کے غلام تھے. محبت کرو، خدا چاہے تو سب کو دینے. یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا وہ بڑا خیر والا دور ہوگا. کیا ہوگا؟ زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی. اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، ہر بندہ اتنا امیر ہو جائے گا. تو اللہ جل شان تب کر سکتے ہیں تو اب نہیں کر سکتے، اب بھی کر سکتے ہیں. چاہیں تو سب کو امیر کر دیں، لیکن کیا ہے جی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں کسی نے دے کے آزماؤں گا، کسی نے نہ دے کے آزماؤں گا. ہاں بھائی بیٹھے سارے ہی کمرہ آزمائش چھپائی، دھیان کریو سارے بیٹھے سارے کمرہ آزمائش دھیان کرو. ہاں ویگ فریدا مٹی پھولی، مٹی اسیتے مٹی روئی، کھیڑ کھاڑ کے پھر مٹی ہوئی. یہ جاننے والے تو پھر بڑی آگے تک گئے. ایک بزرگ تھے، میرا ان سے بڑا پیار تھا. وہ قبرستان میں رہتے، 3 بیٹے ان کے جرمنی تھے. ایک بیٹا جو ماشاءاللہ بزنس مین، بڑا اللہ نے پیسہ دیا، لیکن چھوڑا اس نے سارا کچھ اور قبرستان میں آ کر ڈیرا لگا دیا. نماز 5 وقت کی بعد جماعت پڑھتے تھے، لیکن رہتے قبرستان میں تھے. میرا ان سے بڑا پیار تھا. اور جو ان کی کوٹھی تھی نا وہ قبرستان سے نظر بھی آتی تھی. میں جب کبھی جانا حضرت کے پاس ٹھہر کے زیارت کر جانا. اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اسی قبرستان میں دفن ہوئے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں حضور دیکھو نا کڈی گرمی نہیں، سامنے تڑا کار لگتا پہ اے سی لگے دینے، کہڑے وقت جو پی گئے میں تھے آ بیٹھے جاؤ جا کے کوئی موج مارو. حضرت جواب سننا اس کا ذرا. مجھے سوال کر کے کہتے ہیں اوے کاکیا مینوں اے تے دس اس گھر تو کتھے آنا ہے؟ اس گھر تو کتھے آنا ہے؟ میں جناب اتنے ہی آنا ہے. فرمان کے 4 منڈیاں تے آن چنگا بندہ آپ ہی آ جائے. اور اس کو دلیل نہیں بنانا، حالا یہ اس بابے کی اپنی ایک کیفیت تھی. اب میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی اس طرح کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس کو پسند ہی نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں نہیں رہبانیت. لیکن حضرت تھا تو بات جینوین نہ اس کی بھی. بس آپ اتنی ہی کوشش کرو کہ رہو اپنے اپنے گھروں میں، لیکن اتنا خیال رکھو کہ جانا ہم نے بھی ادھر ہے. آپ اپنے اپنے گھروں میں، یہ قطعاً کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. یہ نبی علیہ یہ اس کا معاملہ تھا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. چاہے اس کو اس پہ گرفت فرمائیں چاہے چھوڑ دیا جائے، یہ ان کا معاملہ. لیکن نیتیں دیکھی گئی ہیں، لیکن بات اس کی جانتی تھی. مجھے کہتے ہیں کہ کیا وہ گھر تو کتنے آنا؟ میں کہنا میں تھی آنا. کہنے لگے یار 4 منڈے ہیں دھیان نہ چنگا بندہ آپ ہی آ جائے. ویگ فریدا مٹی پھلی، مٹی اسیتے مٹی روئی، کھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی. ہاں بھائی جی سدا نہ ملنا چ نہیں جی رہنا، سدا نہ گڈیاں چ نہیں جی بہنا. بھائی جی اپنے رب راضی کرو، اپنے رب اپنا اخلاق اچھا کرو. غصہ میں نہیں آ جاتا ہے، لیکن پھر معافی مانگ لینا، بڑی کوشش کرنا کہ نہ کرو. ازمان پردے پاؤ. فرمایا میں گواہ کہ کرتا ہے جنید گواہ ہے کہ کرتا ہے. حضرت ایویں تے نہیں پھرنا. جنید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مرید ہیں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی، وہ مرید ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ، وہ مرید ہیں حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ. یہ نہ سمجھو کہ کوئی ایک ایسا تھا، یہ سارے ہی ایسے تھے. حضرت جس کو آپ پڑھ کے دیکھو سارے ہی ایک تھے، کیونکہ حضرت ولی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے راستے پہ چلتا ہے.